ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو نصیحت سننے کی بہت ضرورت ہے، اور لوگوں کو بہت ایسی چیزیں ہیں جو معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اسے معلوم کرنے کے لیے یہ سب چیز سننا یا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بنے رہنا ہے، اس ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے، اور اس طرح کا ویڈیو میں ہر روز انشاءاللہ شام کو اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ سبھی لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں ایسا ہی ویڈیو کھوج کر تلاش کر کے لاتا ہوں کہ آپ سبھی کے زندگی میں وہ بہت کام آنے والی رہتی ہے۔ اس سے سننے سے بہت ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو وہ چیز معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے وجہ سے میں لاتا ہوں کہ میں بھی سنوں اور آپ بھی سبھی اس ویڈیو کو سنیں، تاکہ اس سے نیکیاں بھی ملے، ثواب بھی ملے گا، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر آپ سبھی لوگ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں گے اور اسے دیکھیں گے تو آپ سبھی کو بھی اس دن اجر اس کا ضرور ملے گا، کیونکہ یہ ایک گندی ویڈیو فلم یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان کو گناہ ملے، یا ایسی کچھ اس میں باتیں نہیں بتائی جاتی ہے جس کو سننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسی اس میں بات بتائی جاتی ہے جو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء کرام جتنے بھی، اور ولی کامل جتنے بھی بزرگان تھے جو اس دنیا سے دار فانی سے کچھ کر گئے ہیں، ان سبھی کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم سبھی کو اس کو سننے کے بعد تو ہمارے زندگی میں کچھ بدلاؤ پیدا ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم سبھی کو اس طرح کا بیان سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں۔ رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے، وہ سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اسنا میرے پاس ابلیس آیا،
اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشیپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے، دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہیں شیطان کے متعلق، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر، وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں، 100 کاڑیاں، اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے، اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو اس جھاڑو کو، حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا، اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں، تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی۔ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ، ہاں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں، تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا، پولیس پہلے آئے گی۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان انجلی صاحب کا بیان، تو یہ ویڈیو میں بہت اہم لایا ہوں آپ سبھی کے لیے، اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا۔ اور اس ویڈیو میں ہم سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سبھی کے لیے کس طرح یہ نصیحت کا بیان کرتے ہیں، ہم سبھی کے زندگی کے حالات کے اوپر، ہم سبھی کے زندگی کس طرح گزرنا چاہیے، ہم سبھی کے ایمان کے لیے یہ بیان دیتے ہیں، اور ہم سبھی کو کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کس طرح طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں ہم سبھی کو۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، اور اس سے آپ سبھی کو بہت ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی جو آپ سبھی کو پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کا اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ کسی گندے ویڈیو یا کامیڈی فلم یا ایسا ویڈیو نہیں ہے جس سے انسان مسلمان کو گناہ ملے۔ تو یہ اس طرح کا ویڈیو ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، ان کے کس طرح زندگی گزرتا تھا، اسی کے بارے میں یہ سب بیان ہے۔ تو اس سے نیکیاں ملتی ہیں، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح ہم سبھی کو سکھایا جاتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک تقریر ہے، تو اس سے بھی ہم سبھی کو علم حاصل ہوتا ہے۔
تو اس سے کوئی گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ملتی ہیں. تو اسے آپ لوگ جتنے زیادہ دوستوں کے پاس شیئر کریں گے، دکھائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی ہنسی مذاق یا کھیل کرنے والی بات یہ نہیں بتاتے ہیں، اور وہ بات بتاتے ہیں جو ہم سبھی کے زندگی میں آنے والی رہتی ہے، یعنی کہ ہم سبھی کو زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.